بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 2025 سے نہم کلاس کی انگلش کا سلیبس تبدیل ہو گیا ہے۔ 2025 میں فریش رجسٹریشن کروانے والے نہم کلاس کے اسٹوڈنٹس نئی انگلش بک کے مطابق تیاری کریں گے، اور آج کا یہ لیکچر بھی نئی بک کے مطابق ہے۔ صوبہ پنجاب کے تمام بورڈز میں 2026 میں ہونے والے نہم کلاس کے سالانہ امتحانات اور بعد میں بھی جو امتحانات ہوں گے نہم کے، وہ نئی کتاب اور نئے سلیبس کے تحت ہی ہوں گے۔ نہم انگلش کی نئی کتاب میں 4 یونٹس، دا سیویئر آف مین کائنڈ، پیٹریٹزم، ڈیفوڈلز اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 یونٹس ایسے ہیں جن کی ٹیکسٹ تو بالکل پرانی کتاب والی ہے، لیکن ان یونٹس کے مشقی اور ایڈیشنل سوالات مختلف ہیں، وہ پرانی کتاب والے نہیں ہیں۔ ایڈیشنل سوالات سے میری مراد ٹیکسٹ کے اندر ڈبوں یا باکسز میں موجود سوالات ہیں۔ اور چوتھی اور اہم بات ہے کہ اس سال جو بچے پری 9th کی نہم کلاس کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس نئی بک کے مطابق ہی تیاری کریں، کیونکہ ان کا جو امتحان ہے سالانہ وہ بھی 2026 میں ہوگا، اور 2026 میں ہونے والے نہم کلاس کے انگلش کے امتحانات نئے سلیبس کے تحت ہوں گے۔ بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نئی انگلش بک 2025 کے یونٹ نمبر 2 پیٹریٹزم کے ٹیکسچول اور ایڈیشنل سوالات کریں گے۔ پہلے ہم ٹیکسچول سوالات کرتے ہیں، ایڈیشنل بعد میں کریں گے۔ کویسچن نمبر 1، ہاؤ ڈو یو پرسنلی ڈیفائن پیٹریٹزم؟ حب الوطنی کا آپ ذاتی طور پہ کیا تعریف کریں گے؟ کین یو پرووائڈ این ایگزامپل فرام یور اون لائف؟ کیا آپ اپنی زندگی سے کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں او کمیونٹی یا اپنے معاشرے سے دیٹ illustrates یور ڈیفینیشن، جو آپ کی گئی تعریف کا ساتھ دے، اس کے حوالے سے ہو؟ پیٹریٹزم از a deep love and respect for one's country۔ حب الوطنی اپنے وطن سے گہری محبت اور عزت کا یا احترام کا رشتہ ہوتا ہے۔ اٹس پیپل، اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ، اینڈ ویلیوز، اور آپ کے وطن میں جو اقدار ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے عزت کا نام حب الوطنی ہے۔ اٹ انوالوز ورکنگ فار دا نیشنز ویل بینگ اینڈ آنرنگ ٹریڈیشنز۔ حب الوطنی میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ ہم اپنے وطن کی یا اپنے قوم کی بہتری کے لیے کام کریں، اور جو ہمارے ملک کی روایات ہوتی ہیں ان کی بھی عزت کریں یا احترام کریں، یہ بھی حب الوطنی میں شامل ہے۔ I feel patriotic when I take part in community development۔ جب بھی میں اپنے معاشرے کی ترقی میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک حب الوطنی والا کام کر رہا ہوں۔ اینڈ celebrate our cultural heritage، اور اپنے ملک کے ثقافتی ورثہ کی جب میں حفاظت کی کوشش کرتا ہوں تو پھر بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں حب الوطن ہوں۔ کویسچن نمبر 2، why do you think قائد اعظم محمد علی جناح's efforts were crucial؟ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو کوششیں تھیں وہ بہت اہم تھیں؟ ان سیکیورنگ a separate homeland for the Muslims، جو کوششیں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح's efforts were crucial۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں واقعی بہت اہم تھیں۔ ان سیکیورنگ a separate homeland for Muslims، مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی وہ اہم تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ he fought to protect their cultural, religious and social values۔ کیونکہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ثقافتی، مذہبی اور سماجی جو اقدار ہیں، قدریں ہیں، ان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے وہ۔ انشورنگ، اور یہ یقینی بات بنانا چاہتے تھے their rights and identity in a separate nation، کہ یہ تینوں جو پیچھے بیان کی گئی ہیں، یہ اقدار اور ان کے حقوق اور ان کی شناخت ایک علیحدہ قوم کے طور پہ باقی رہے، اس لیے وہ علیحدہ وطن چاہتے تھے۔
His vision gave Muslims a sense of unity and a secure future. قائد اعظم کا جو خواب تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اتحاد کا احساس دلایا جائے اور ان کے لیے ایک محفوظ مستقبل فراہم کیا جائے. Question number 3. Why do you think the soldiers mentioned in the text are considered heroes? آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ اس یونٹ کی ٹیکسٹ کے اندر جن سپاہیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہمارے ہیرو ہیں؟ ایسا کیوں سوچتے ہیں یا کن وجوہات کی بنا پہ ہم ان کو ہیرو سمجھتے ہیں؟ What qualities did they show? انہوں نے کون سی ایسی خوبیوں کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے ہم ان کو ہیرو سمجھتے ہیں؟ The soldiers are considered heroes for their courage, patriotism and selflessness. سپاہیوں کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں ان کے حوصلے کی وجہ سے، ان کی حب الوطنی کی وجہ سے اور ان کی بے غرضی کی وجہ سے. in defending their homeland، جو بے غرضی، حوصلہ اور حب الوطنی انہوں نے اپنے وطن کی حفاظت میں شو کی. against foreign invasions، بیرونی حملوں کے خلاف. they bravely sacrificed their lives، ہمارے سپاہیوں نے بہادری سے اپنی جانیں قربان کی. in battles، جنگوں میں یا لڑائیوں میں. and were awarded the highest military honors، اور ان کو سب سے بڑے یا سب سے اونچے ملٹری اعزازات سے نوازا گیا. انکلوڈنگ نشان حیدر، اور ان میں سے کئیوں کو نشان حیدر بھی عطا کیا گیا. Question number 4. How can the spirit of patriotism be maintained؟ کس طرح حب الوطنی کے جذبے کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں؟ and fostered in today's society، اور آج کے معاشرے میں یہ کیسے پھل پھول سکتا ہے؟ where many people are more connected globally than locally، جب بہت سارے لوگ مقامی کی بجائے عالمی سطح پر آپس میں جڑے ہوئے ہیں. provide examples of modern acts of patriotism، حب الوطنی کے جو آج کل کے کوئی نئے ایسے ایکٹس ہیں، کام ہیں، ان کی مثالیں ہمیں دیں. the spirit of patriotism can be maintained، حب الوطنی کے جذبے کو برقرار رکھا جا سکتا ہے by promoting national pride، کہ اگر ہم اپنے قومی فخر کو پروموٹ کریں، بڑھائیں. یونٹی، اتحاد رکھیں. اینڈ responsibility، اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں towards the country، اپنے ملک کی طرف. modern acts include supporting local businesses، حب الوطنی کی نئی مثالوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جو مقامی کاروبار ہے اس کی حمایت کر سکتے ہیں. volunteering for national causes، اور قومی مقاصد کے لیے ہم اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں. and responding to security threats، اور اگر خدا نخواستہ ہمیں کوئی سیکیورٹی کے خطرات ہوں تو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور نیچرل ڈیزاسٹرز، یا پھر قدرتی آفات کا بھی ہم مقابلہ کر کے اپنے حب الوطنی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. Question number 5. The text includes a quote from S.W. Scott about patriotic spirit. اس یونٹ کی ٹیکسٹ میں S.W. Scott کی ایک کوٹیشن شامل ہے جس میں وطن پرستی یا حب الوطنی کے جذبے کی بات کی گئی ہے. What do you think S.W. Scott means by a man devoid of patriotic spirit؟ اس کوٹیشن میں ایک فریز شامل ہے a man devoid of patriotic spirit. اس فریز سے اسکاٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ Do you agree or disagree with this perspective؟ یہ جو نقطہ نظر ہے S.W. اسکاٹ کا، آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ Why؟ اگر متفق ہیں تو پھر بھی بتائیں کہ کیوں متفق ہیں، اور اگر ڈس اگریمنٹ ہے آپ کا، آپ متفق نہیں ہیں، تو پھر بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے متفق نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. The phrase a man devoid of patriotic spirit refers to someone who has no love or loyalty for their country. یہ جو فریز ہے a man devoid of patriotic spirit، یہ اس شخص کے لیے کہی گئی ہے جس کو اپنے وطن سے کوئی محبت نہیں ہے یا جو اپنے ملک کے لیے وفادار نہیں ہے.
آئی ایگری ود دس پرسپیکٹو. میں اس ایس ڈبلیو اسکاٹ کی اس کہی گئی بات یا نقطہ نظر سے متفق ہوں. بیکاز کیونکہ پیٹریٹزم گیوز پیپل اے سینس آف بلانگنگ. حب الوطنی لوگوں کو اپنے وطن سے وابستگی کا ایک اشارہ دیتی ہے، اینڈ رسپانسبلٹی، اور ان کو ذمہ داری بھی دیتی ہے، ٹو پروٹیکٹ دیئر ہوم لینڈ، کہ انہوں نے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے، ایز ایکسپریسڈ ان دا کوٹ، اور جیسا کہ اس کوٹیشن میں کہا گیا ہے. Question number 6. How can schools teach students about patriotism? ہمارے schools میں حب الوطنی کے بارے میں بچوں کو کس طرح سکھایا جا سکتا ہے؟ Why is it important for students to learn about it? اور حب الوطنی کے بارے میں بچوں کا سیکھنا کیوں اہمیت کا حامل ہے، کیوں ضروری ہے؟ Schools can teach patriotism by emphasizing national pride. Schools بچوں کو حب الوطنی سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ہمارے قومی فخر پر زور دے کر، یونٹی، اتحاد پر زور دے کر، اینڈ رسپانسبلٹی، اور بچوں میں احساسی ذمہ داری پیدا کر کے ان کو حب الوطنی کے بارے میں ہم سکھا سکتے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ فار اسٹوڈنٹس ٹو لرن اباؤٹ اٹ. بچوں کے لیے حب الوطنی کے بارے میں جاننا یا سیکھنا بہت ضروری ہے. ٹو فاسٹر اے سینس آف آئیڈینٹی، تاکہ ان میں شناخت کا ایک احساس پیدا ہو. انکریج لو فار دا کنٹری، اور بچوں میں ملک کے لیے پیار کا جذبہ پیدا کریں. اینڈ انسپائر دیم ٹو پروٹیکٹ اینڈ سرو دیئر ہوم لینڈ، اور ہم بچوں کو اپنے وطن کی خدمت اور وطن کی حفاظت کا ان میں جذبہ پیدا کریں، یا ان کو ابھاریں، یا ان میں ترغیب پیدا کریں. Question number 7. Can you think of a small act of patriotism that someone could do every day? کیا حب الوطنی کا کوئی ایک چھوٹا سا ایسا کام یا ایسی مثال آپ کے ذہن میں ہے کہ جو ہم ہر روز کر سکتے ہیں؟ How does this help the country? اور حب الوطنی کا یہ چھوٹا سا کام کر کے روزانہ کی بنیاد پر ہم ملک کی خدمت میں یا ملک کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ A small act of patriotism could be، ایک چھوٹا سا کام جو حب الوطنی کے سلسلے میں ہم کر سکتے ہیں، could be keeping the environment clean. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی جو فضا ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں. by disposing of trash properly، کچرا ہے یا کوڑا کرکٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو ڈسپوز آف کریں، پھینکیں. this helps the country by promoting a sense of responsibility. اس سے ہمارے ملک کی ایسی خدمت ہوگی کہ اس سے ہمارے اندر ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا. امپروونگ پبلک ہیلتھ، اور عمومی پبلک کی جو ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوگی. اینڈ کنٹریبیوٹنگ، اور ہمارا بھی اس میں حصہ ڈال جائے گا، ٹو اے بیٹر مور سسٹینیبل فیوچر فار ایوری ون، کہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہر ایک شخص کے لیے زیادہ بہتر اور پائیدار مستقبل اس کو حاصل ہو. Question number 8. What did you learn about patriotism from this text? یہ یونٹ پڑھنے کے بعد آپ کو حب الوطنی کے بارے میں کون سی چیزیں آپ نے سیکھیں؟ From this text، اس ٹیکسٹ میں سے I learned، مجھے پتہ چلا یا میں نے سیکھا، that patriotism، کہ حب الوطنی سے مراد ہے love، loyalty and responsibility towards one's country، کہ ہمیں اپنے ملک کی طرف ذمہ داری دکھانی ہے، وفادار رہنا ہے ملک کا، اور ملک سے محبت کرنی ہے. It inspires people to protect their homeland. حب الوطنی کیا کرتی ہے کہ یہ لوگوں میں شعور پیدا کرتی ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے. Sacrifice for its values، اور اپنے ملک کی اقدار کے لیے قربانی بھی دینی ہے. And promote unity، اور آپس میں اتحاد پیدا کرنا ہے. It also helps build a strong and united nation. حب الوطنی سے ہم ایک مضبوط اور متحد قوم بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اب ہم ایڈیشنل کویسچنز کریں گے یونٹ نمبر 2 کے پیٹریٹزم کے. ایڈیشنل کویسچن نمبر 1. What is the origin of the word patriot؟ یہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس یونٹ میں پیٹریٹ،
اس کا ماخذ کیا ہے، یعنی یہ لفظ کسی اور لینگویج کے لفظ سے لیا گیا ہے، تو وہ اوریجنل لفظ کون سا ہے جس سے یہ لفظ لیا گیا ہے؟ The word patriot originates from the Latin word patriota. یہ جو انگلش میں لفظ ہے پیٹریٹ، یہ اصل میں لاطینی زبان کا ایک لفظ تھا پیٹریوٹا، اس سے لیا گیا ہے. اور یہ جو لفظ ہے پیٹریوٹا لاطینی میں which means country man، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم وطن یا ملک سے محبت کرنے والا شخص. Additional question number 2. What are the supreme values for a patriot according to the text؟ اگر اس یونٹ کی ٹیکسٹ کو ہم ذہن میں رکھیں تو اس کے مطابق جو ملک سے محبت کرنے والا شخص ہے اس کے اندر سب سے اچھی قدریں یا خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are the supreme values. کسی بھی وطن سے محبت کرنے والے شخص کے لیے وطن کی عزت، وطن کی عظمت اور وطن کی خود مختاری are the supreme values. یہ وہ اہم قدریں ہیں، اہم خوبیاں ہیں on which، جن پر no compromise can be made، کوئی بھی پاکستان میں رہنے والا شخص کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. Patriots are ready، وطن سے محبت کرنے والے اشخاص تیار رہتے ہیں to sacrifice their lives، اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے for preservation of these supreme values، ان بہترین خوبیوں یا قدروں کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرنے سے بھی حب الوطن شخص گریز نہیں کرتے. Additional question number 3. Why did Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah want to secure a separate homeland for the Muslims؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کیوں کرنا چاہتے تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح wanted to secure a separate homeland، ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح to protect the values، کیونکہ وہ حفاظت کرنا چاہتے تھے ان قدروں کی، کلچر، ثقافت کی اینڈ ٹریڈیشنز اور روایات کی آف مسلمز، جو کہ مسلمانوں کی تھیں ان دا سب کنٹیننٹ، بر صغیر میں. If Hindus and Muslims had lived together، اگر ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے جس طرح کے پاکستان بننے سے پہلے اکٹھے رہ رہے تھے، this would not have been possible، تو ایسا کرنا ممکن نہ ہوتا، یعنی مسلمانوں کی ویلیوز، کلچر اور ٹریڈیشنز محفوظ نہ رہ سکتی ڈیو ٹو دیئر کنٹراسٹنگ ویلیوز اینڈ کلچرز، کیونکہ ہندوؤں کی ویلیوز اور کلچرز اور تھیں جبکہ مسلمانوں کی بھی ثقافت اور اقدار اور تھیں. Additional question number 4. Which wars are mentioned in the text where soldiers laid down their lives for Pakistan؟ اس یونٹ نمبر 2 کی ٹیکسٹ میں کون سی ایسی جنگیں ہیں جن کا ذکر ہے، نام لے کر ذکر ہے، اور جس میں ہمارے سپاہیوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں، شہادت کو گلے لگا لیا؟ The wars mentioned in the text where soldiers laid down their lives for Pakistan are the wars of 1965, 1971 and the Kargil War. اس یونٹ کی ٹیکسٹ میں جن جنگوں کا تذکرہ ہے کہ ان جنگوں میں ہمارے سپاہیوں نے اپنی زندگیاں پیش کیں، ان جنگوں میں 1965، 1971 اور کارگل کی جنگ کا تذکرہ ہے. Additional question number 5. Who is awarded نشان حیدر in پاکستان؟ پاکستان میں نشان حیدر کا اعزاز جو کہ سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے ہمارا، وہ کس کو پیش کیا جاتا ہے؟ نشان حیدر is awarded to soldiers in پاکستان. پاکستان میں ان سپاہیوں کو نشان حیدر کا اعزاز دیا جاتا ہے who display exceptional bravery and sacrifice، جو بڑی غیر معمولی بہادری دکھاتے ہیں اور قربانی پیش کرتے ہیں especially during war time، خصوصی طور پر جنگ کے دوران as a recognition of their ultimate sacrifice for the nation، تاکہ ان کی قوم کے لیے دی گئی عظیم قربانی کو تسلیم کیا جا سکے اور اس کی پہچان کی جا سکے.